صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ سورہ آل عمران کی تفسیر چل رہی ہے۔ ایک 111 آیتوں کی تفسیر مکمل ہوئی ہے۔ آج کی اس مجلس میں 4 آیتوں کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ آیت نمبر 112، آیت نمبر 113، آیت نمبر 114، آیت نمبر 115، یہ 4 آیتیں ہیں، ان کے آج کی مجلس میں تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ گزشتہ جو تفسیر ہوئی تھی 2-3 مجلسوں سے بات جو ہے چل رہی ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے تعلق سے، اور اسی طریقے سے قیامت کا منظر بھی ایک مجلس میں پیش کیا گیا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ لوگ اللہ کی رحمت میں رہیں گے، جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ لوگ اللہ کی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور گزشتہ جو مجلس میں 2 آیتوں کی تفسیر ہوئی تھی، وہ 2 آیتیں جس میں بتایا گیا ہے کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے تم کو نکالا گیا ہے، تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو تسلی دی کہ بھئی یہودی ہو، نصارہ ہو، یہ لوگ جو بھی کوششیں تمہارے خلاف کریں، اس سے تم کوئی جو ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مطمئن رہو، یہ لوگ اپنی زبان سے جو بھی نکالتے ہیں اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں۔ اور آج کی مجلس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ پہلی آیت جس کا ترجمہ اللہ فرما رہے ہیں اس میں، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے، یعنی کہ یہودی ہو نصارہ، ان کے تعلق سے بات چل رہی ہے، جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے، مگر وہاں ایک تو ایسے ذریعے کہ
سبب جو اللہ کی طرف سے ہے اور ایک ایسے ذریعے سے جو آدمیوں کی طرف سے ہے، ان کے اوپر ذلت ہوگی اور وہ لوگ ذلیل ہوتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا جا رہا ہے، مستحق ہو گئے وہ لوگ غضب الہی کے اور جما دی گئی ان پر پستی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام الہیہ کے اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو ناحق۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی اور دائرہ اسلام سے نکل جاتے تھے۔ یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہوا۔ اس میں جو ہے اللہ رب العزت یہودیوں کے بارے میں اور عیسائیوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، اور خصوصاً اس میں زیادہ تر جو ہے یہودیوں کی طرف بات پلٹ رہی ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ، ان کے اوپر ذلت ہی رہے گی، وہ لوگ رسوا ہوتے رہیں گے۔ اینما ثقفوا، وہ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں، دنیا میں جہاں کہیں بھی رہیں گے وہ لوگ، ان لوگوں کو ذلت اٹھانی پڑے گی، وہ لوگ رسوا ہوتے رہیں گے، ان کی بے عزتی ہوتی رہے گی۔ الا بحبل من اللہ، مگر ایک اللہ کی رستی، وحبل من الناس، اور لوگوں کی رستی کے ذریعے سے۔ وباؤوا بغضب من اللہ، اور ان لوگوں کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوتا رہے گا، اللہ ان سے ناراض رہیں گے۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان لوگوں کے اوپر پستی داخل ہو جائے گی، یعنی کہ وہ لوگ ترقی کے بجائے نیچے کی طرف وہ لوگ جاتے رہیں گے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے ہوگا کہ وہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت ان کو کیا کریں گے، ان کے اوپر ذلت ڈال دیں گے۔ وہ لوگ کتنا بھی ترقی کریں، دنیا کے اندر ان کا نام نہیں ہوگا، ان کی عزت نہیں رہے گی۔ اب اس میں جو ہے اس آیت شریفہ کی تفسیر میں کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہاں بتایا گیا کہ بھئی یہودی خصوصاً وہ لوگ ذلیل ہوتے رہیں گے، اور یہ اب سے نہیں بلکہ آج سے 2500 سال پہلے سے ان کی یہی حالت ہے۔ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ 2500 سال سے یہ لوگ ذلیل ہوتے رہے ہیں اور قیامت تک ذلیل ہوتے رہیں گے۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ اتنے ذلیل ہوں گے کہ دنیا میں رہنے کی جگہ ان کو نہیں ملے گی، دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے کوئی جو ہے ان کے لیے ملک نہیں رہے گا، کوئی جو ہے گاؤں ان کے لیے نہیں رہے گا۔ اب یہاں جو ہے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی یہودیوں کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ یہ لوگ ذلیل ہوتے رہیں گے، ان لوگوں کے لیے دنیا کے اندر رہنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن آج یہودی ہی پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ جو ہے کتابوں کے تفسیروں میں لکھی ہوئی ہے کہ آج جو بھی یہودی کر رہا ہے وہ خود اپنے بل بوتے نہیں کر رہا ہے، بلکہ پیچھے سے جو ہے 4 ممالک ایسے ہیں جو اس کو سپورٹ دے رہے ہیں۔ ان 4 ممالک کے مدد سے یہودی کیا کر رہا ہے؟ پورا کام کر رہا ہے۔ اب یہاں اللہ نے فرمایا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یعنی اللہ کی رسی اور لوگوں کی رستی کے ذریعے سے لوگ کیا ہوتے رہیں گے؟ آگے بڑھتے رہیں گے۔ یعنی کہ اللہ کی رسی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے جو عہد و پیمان ہوا ہے اس کو پورا کریں گے۔ اگر پورا کریں گے تو پھر جو ہے ان کو عزت ہی عزت ہے، اگر پورا نہیں کرتے لوگوں کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، یعنی کہ لوگوں سے عہد و پیمان کر لیتے ہیں، کوئی جو ہے اگریمنٹ لوگوں سے کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ کام ہم کرنے جا رہے ہیں، اس میں تم ہمارا ساتھ دو، تو لوگ جب ان کا ساتھ دینا شروع کریں گے تو پھر جو ہے وہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے رہیں گے۔ تو دونوں چیزیں، ایک یا تو وہ لوگ اپنا کفر چھوڑ کر اللہ کی رستی کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو پھر اللہ ان کو عزت ہی عزت سے نوازیں گے، نہیں اگر اللہ کی رستی کو مضبوطی سے تھامتے نہیں ہیں بلکہ لوگوں کی رستی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ لوگوں سے یعنی کہ ملکوں سے یہ لوگ جو ہے اگریمنٹ کرا کر کچھ پیسے وغیرہ دے کر اگریمنٹ ہونے کے بعد ان کے جو ناپاک ارادے ہیں، ان کے ناپاک نیتیں جو ہیں، ان نیتوں کو ارادوں کو وہ لوگ پورا کریں گے۔ تو یہ بات آج کے زمانے میں صادق آتی ہے۔ آج 4 ممالک ایسے ہیں جو ان یہودیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس میں فرانس ہے اور اسی طریقے سے امریکہ ہے
اور اسی طریقے سے برطانیہ ہے، اور اسی طریقے سے اور ایک ملک ہے جو ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ 4 ممالک ایسے ہیں، برطانیہ، امریکہ، فرانس، اس کے علاوہ اور ایک ملک ہے۔ تو یہ 4 ممالک ایسے ہیں، اس میں سے 3 ملک عیسائیوں کے اور ایک ملک جو ہے ایک دوسرا مذہب کا ملک ہے۔ 3 ممالک جو ہیں عیسائیوں کے ہیں۔ تو ان 4 ممالک سے یہودیوں کی اگریمنٹ ہو گئی۔ اگریمنٹ ہونے کے بعد یہ لوگ آج اپنے ارادے میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرما رہے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی شجر، کوئی حجر ان کو جو ہے مدد نہیں کرے گا، ان کو جو ہے سایہ بھی نہیں دے گا۔ یعنی کوئی دنیا کا درخت، جھاڑ، پتھر ایسا نہیں ہوگا جس کے پیچھے یہ لوگ جا کر چھپ جائیں اور وہ پتھر اور وہ جھاڑ مسلمان کو اس بات کی گواہی نہ دے کہ بھئی میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے۔ تو یہ زمانہ ضرور آئے گا، اور یہ کب آئے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ہونے کے بعد۔ پیدا نہیں ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ بات جو ہے اپنے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ پیدا ہونے میں، نازل ہونے میں بہت بڑا فرق ہے۔ پیدا ہونا وہ چیز پیدا ہوتی ہے جو پہلے سے جس کا وجود نہیں ہے، وہ چیز پیدا ہوتی ہے، لیکن یہاں نازل ہونے کی بات کہی جا رہی ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کا زمانہ جو ہے پیچھے نبوت کا گزر چکا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو آسمانوں پہ اٹھایا ہے۔ تو قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جو ہے لا علمی میں، ان کے پاس علم نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو ہے بیانات میں بولتے رہتے ہیں کہ بھئی قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ پیدا نہیں ہوں گے بلکہ نازل ہوں گے۔ اترنا الگ ہے، پیدا ہونا الگ ہے۔ تو یہ جو ہے بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی اس چیز کے اندر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ ایمان اور کفر کی بات ہے یہ۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان پیدا ہوں گے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میرے بیٹی کے خاندان سے ایک ایسی شخصیت پیدا ہوگی جس کا نام میرے نام کے ساتھ ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے ساتھ ہوگا، یعنی ان کا نام محمد اور ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام عبداللہ۔ تو یہ علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور ان کو جو ہے امام مہدی کہا جاتا ہے۔ تو یہ نبی نہیں ہوں گے، یہ بھی مسلم بات ہے، نبی نہیں ہوں گے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کوئی بھی نبی نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نبوت نازل ہوئی ہے، جو شریعت نازل ہوئی ہے، اس زمانے میں اس شریعت کی پوری حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ حفاظت کرنا الگ ہے، شریعت کا نازل ہونا آدمی کے اوپر یہ الگ چیز ہے۔ تو جو نازل ہو چکی ہے شریعت، اس کی پوری حفاظت کریں گے اور پورے مسلمانوں کے حضرت امام مہدی علیہ الرضوان امیر بنیں گے۔ تو یہ جو ہے کچھ 2-3 جمعہ پہلے جو ہے شکیل بن حنیف کے تعلق سے جمعہ کے اندر بیان بھی ہوا تھا، اس کے بارے میں نے بہت ساری باتیں وہاں کہہ دی تھیں، اگر ضرورت پڑے تو وہاں جا کر آپ ان باتوں کو سن سکتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے یہ بتانا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہودی جو لوگ ہیں، یہ لوگ 2500 سال سے ذلیل ہوتے آ رہے ہیں، اور قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی درخت ان کو سایہ نہیں دے گا، کوئی پتھر ان کو جو ہے اپنے آڑ میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو آج جو بھی ان کے ساتھ مدد ہو رہی ہے، وہ مدد یہ 4 ممالک مل کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے آج یہ لوگ جو ہے گنے چنے لوگ ہیں، بہت ہی کم تعداد ان کی رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا بھی ہے یہودیوں کے بارے میں کہ یہ یہودی جو ہیں بہت زیادہ تعداد میں نہیں رہیں گے۔ عیسائیوں کے بارے میں بددعا نہیں ہے۔ عیسائی آج کل جو ہے، آج کئی ممالک ہیں عیسائیوں کی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں بددعا نہیں دی، یہ اس چیز کے تعلق سے۔ تو اس لیے وہ لوگ آج جو ہے نسل کے اعتبار سے بہت زیادہ ان کی نسل ہے، اور بہت بڑی حکومت ان کے پاس ہے۔ امریکہ جیسا آج پوری دنیا جو ہے اس کی طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیکتی ہے، تو امریکہ کا جو وہاں کی جو حکومت ہے اور وہاں کا جو مذہب ہے عیسائی مذہب ہے۔ اسی طریقے سے فرانس ہے، برطانیہ ہے، تو یہ تمام ممالک جو ہیں عیسائی ممالک ہیں۔ تو عیسائیوں کی بات الگ ہے، لیکن یہودیوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے بددعا دی ہے اور لعنت فرمائی ہے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے
کہ یہودی جو ہیں قیامت تک بھی ان لوگوں کے اوپر ذلت آتی رہے گی. آگے اللہ فرما رہے ہیں لیسو سواء. اب یہاں کچھ لوگوں کو اللہ الگ کر رہے ہیں، یہودیوں میں سے اور عیسائیوں میں سے کچھ لوگوں کو الگ کر رہے ہیں. لیسو سواء کہ بھئی تمام کے تمام لوگ برابر نہیں ہیں، بلکہ اس میں سے کچھ لوگ الگ ہیں. یہودیوں میں سے بھی کچھ لوگ الگ، عیسائیوں میں سے بھی کچھ لوگ الگ ہیں. اور من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. اور ان لوگوں کی یہاں جو ہے 3 صفات بیان ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہودیوں اور عیسائی جو کہ ایمان میں داخل ہوتے ہیں اور ان کے صفات یہاں بیان ہو رہے ہیں. 3 صفات. اس میں سے پہلی صفت کیا ہے؟ امۃ قائمۃ، وہ امت سیدھے راستے پر چلے گی. یتلون آیات اللہ آناء اللیل، راتوں میں جاگ کر وہ لوگ قرآن شریف پڑھیں گے، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں گے. وہم یسجدون، اور اللہ کے لیے سجدہ بھی کریں گے. یہ 3 صفات ان کے اندر رہیں گی. کس کے اندر؟ اہل کتاب یعنی کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں سے وہ لوگ جو دائرے اسلام میں آ چکے ہوں، ان کے اندر یہ 3 صفات رہیں گی. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جب نازل ہوتا تھا، نجران کا ایک وفد آیا، اور نجران کا جو وفد آیا تھا وہ 40 آدمیوں پر مشتمل تھا. اس کے بارے میں بھی ایک مجلس میں بات گزر چکی تھی. اور یہ پورا وفد جو ہے عیسائی تھا، عیسائی ملک سے آیا تھا. پورا کا پورا وفد جو ہے دائرے اسلام میں آ گیا. اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، اور اسی طریقے سے حضرت برا بن معرور رضی اللہ عنہ، اور ایک صحابی ہیں، غلطی نہیں کرنا یہاں، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ، وہ صحابی الگ ہیں، لیکن یہاں جو ہے برا بن معرور رضی اللہ عنہ، یہ جو ہے صحابہ کے ناموں میں ان کے باپ کے نام کے ساتھ جو ہے فرق ہوتا ہے. یہ بہت سارے لوگ آج کم علمی کی وجہ سے بہت ساری جو ہے واقعات کے اوپر، بہت ساری حدیثوں کے اوپر جو ہے اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ بھئی ایک ہی نام 2 جگہ آ رہا ہے، اور وہاں بھی یہاں بھی. دیکھو کیسے جو ہے جھوٹی باتیں جو ہے کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. اصل جو ہے ان کے پاس حدیث کا جو علم ہونا چاہیے، اصل وہ علم ان کے پاس نہیں ہے. اسماء رجال کا جو علم، یعنی کہ وہ لوگ جو حدیث روایت کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں صحیح علم نہیں ہونے کی وجہ سے یہ تمام باتیں آتی ہیں. ایک نام کے کئی صحابہ ہو سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے اس بات کا میں یہاں فرق بتا رہا ہوں، یہ کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ وہ مدینہ منورہ کے صحابی ہیں، لیکن یہ حضرت برا بن معرور رضی اللہ عنہ یہ بھی مدینہ کے باہر کے صحابی ہیں، یعنی کہ بہت دور کے نہیں بلکہ مدینہ کی آبادی کے باہر کے ہیں. یہ اصلاً جو ہے یہودی تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہودی تھے. اور اسی طریقے سے اور ایک صحابی کا نام آتا ہے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ. تو یہ بھی جو ہے یہودی تھے، لیکن اسلام آیا مدینے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ گئے. پہلی فرصت میں لوگ اسلام کو پہچان لیے، اسلام کی حقانیت کو سمجھ چکے تھے. پہلی فرصت میں آ کر تینوں جو ہے اسلام کے دائرے میں آ گئے. اسی طریقے سے نجاشی، ملک حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، وہ اصل میں جو ہے عیسائی تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، دونوں صحابہ کے ہاتھ میں بیعت ہو کر اسلام کے دائرے میں آ گیا. تو ایسے جو ہے بہت سارے لوگ ہیں جو یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے، آج کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ ہیں. جیسا کہ برطانیہ کا ایک یہودی جس کا نام غالباً جو ہے کوئلم ایسا کوئی نام ہے اس کا، تو وہ آدمی دائرے اسلام میں آ گیا، اس کا نام عبداللہ رکھا گیا. اور اسی طریقے سے جرمن کا ایک یہودی، اس کا نام جو ہے محمد اسد، پہلے جو ہے کوئی اور نام تھا لیکن دائرے اسلام میں آ گیا، محمد اسد نام رکھ کر بہت دین کی خدمت اس نے کی. اگر آپ جو ہے چاہیں تو نیٹ میں جا کر تلاش کریں، اس کی تقریباً جو ہے 30 سے بھی زیادہ کتابیں ہیں اسلام کے بارے میں. یہودی، سوچنے کی بات ہے، یہودی، اور اس کی پیدائش یہودی مذہب میں ہوئی، بچپن اس کا وہاں گزرا اور جوانی وہاں اس کی گزر گئی، لیکن بعد میں اللہ نے توفیق دی، اسلام کے دائرے میں آ گیا. آ کر اسلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کتنی کتابیں لکھ رہا ہے؟ 30 سے بھی زیادہ کتابیں لکھ رہا ہے. اور اسی طریقے سے قرآن پاک کا ترجمہ بھی اس نے لکھا انگریزی زبان میں. تو یہودی لوگ ہیں،
اسلام جب سمجھ میں آ جاتا ہے انسان کو تو پھر جو ہے کسی قسم کا کوئی شک باقی نہیں رہتا. شک ہمارے اندر باقی رہتے ہیں, کچھ شکوک ہیں جو اس وجہ اس کی یہ ہے کہ بھئی ہم نے اسلام کو کما حقہ نہیں سمجھا. جیسا اسلام کو سمجھنے کا حق تھا ویسا ہم لوگوں نے نہیں سمجھا. آج بیانات میں کوئی بات آ جاتی ہے تو بہت سارے لوگ فوراً اعتراض کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یا اللہ کے پاس طاقت نہیں ہے کیا, اللہ کر کے نہیں دکھا سکتے, کون سا کام اللہ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے, کون سی چیز اللہ کے لیے مشکل ہے, ہر چیز ہر کام اللہ کے لیے آسان. اللہ جب کر رہے ہیں اور کر کے دکھا دیے دنیا کو تو پھر انسان آج مسلمان ہو کر, نمازی ہو کر, مسجد کا ذمہ دار بھی ہو کر کہتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی اسلام ہمارے دلوں میں ابھی کچا ہے, پکا نہیں ہے. اسلام ہمارے دلوں میں ابھی مکمل طریقے سے جڑ نہیں پکڑا, تو اس وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر شکوک و شبہات ہیں. باہر سے آ رہے ہیں عیسائی, یہودی, اور ان کے دل کے اندر اسلام جڑ پکڑ رہا ہے, پکے طریقے سے ان کے دلوں میں بیٹھ رہا ہے. وہ لوگ اسلام کے دائرے میں آ کر اسلام اور اسلام کی حقانیت کے بارے میں کتابیں لکھ رہے ہیں. تو یہ جو ہے بہت ہی افسوس کی بات ہے. ابھی جو ہے گزشتہ مجلس میں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, اس آیت کی تفسیر ہوئی. اور میری ایک عادت ہے کہ بیانات میں ہو, تفسیر میں ہو, حدیث میں ہو, کسی ایک مسلک کا میں یہ نہیں کرتا کہ بھئی اس مسلک کو جو ہے سامنے لایا جائے, یہ اچھی بات نہیں ہے. ہاں جو لوگ علمی دلائل سے پیش کرتے ہیں وہ الگ چیز ہے, لیکن عمومی جو بیانات میں 8 سال کا میرا عرصہ ہے, کسی بھی 8 سال کے درمیان میں کوئی بھی جو ہے ثابت کر سکے کہ بھئی آپ نے اپنے مسلک کے بارے میں یہ کہا, دوسرے مسلک کے بارے میں یہ کہا, تو ایسی کوئی بات میرے پورے 8 سال کے اندر نہیں مل سکتی. اس لیے کہ میں ان چیزوں کو بیانات میں نہیں لاتا. لیکن گزشتہ مجلس میں یہ بات, یہ آیت ہمارے سامنے آئی, اس وقت میں نے کہا تھا کہ بھئی آج ایک فرقے کے لوگ, ایک جماعت کے لوگ اگر یہ سمجھیں کہ بھئی یہ آیت ہمارے بارے میں ہے تو وہ فرقہ, وہ جماعت جو ہے صحیح طریقے سے اسلام کے دائرے میں نہیں ہے. اللہ یہاں جو ہے کسی ایک جماعت کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں, پوری عمومیت کے ساتھ اللہ بیان کر رہے ہیں. تو جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوا تو ایک آدمی جو ہے کامنٹ کر رہا ہے اور گالی دے کے کامنٹ کر رہا ہے کہ بھئی تم لوگ جماعتی ایسے لوگ ہیں کہ اپنے آپ کی تعریف کرتے ہیں. گالی دے رہا ہے وہ آدمی, کس کو؟ پورے جماعت کے لوگوں کو. اور میرے کسی بھی جو ہے تفسیر سے, کسی بھی حدیث کی مجلس سے, کسی بھی بیان سے میں یہ ظاہر نہیں کرتا, میں یہ تعریف نہیں کرتا کہ بھئی ہم جماعتی ہیں. ہم حقیقت میں جماعتی ہیں, پھر تعریف کرنے کی ضرورت کیا ہم لوگوں کو؟ اسی لائن سے ہم آئے ہوئے ہیں, پھر الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سب پوری جو ہے ایک مخلوق جانتی ہے, ایک مخلوق جو ہے ایک قوم جانتی ہے کہ ہم جو ہے جماعت کے ہیں. پھر اس کے بارے میں تعریف کرنا کوئی جو ہے فائدہ نہیں ہے. لیکن وہ آدمی یہ آیت سن کر فوراً, کچھ لوگ ہیں ایسے فتین, اللہ رب العزت ان کو جو ہے ایک توفیق عطا فرمائے کہ آج جماعت کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں, تبلیغی جماعت کے اوپر. تو آج اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, امانت داری سے اگر میں سوال کروں, آپ جواب دیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں کے پاس تبلیغی جماعت نہ آئی ہو؟ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ تقریباً ہر آدمی, ہر گھر ایسا ہے جہاں تک تبلیغی جماعت پہنچی ہے. تبلیغی جماعت اگر اس جماعت کو ہٹا دیا جائے تو پھر جو ہے مسجدیں ہماری خالی ہو جائیں گی, اور ہمارے مسلمان جو نماز کے لیے آ رہے ہیں یہ ختم ہو جائے گا سلسلہ. اچھا کام کر رہے ہیں لیکن کچھ کمیاں بھی ہیں. ایسا نہیں کہ بھئی پورے جو ہے اچھے ہی کام ہو رہے ہیں, غلطی نہیں ہو رہی ہے, ایسی بات نہیں. غلطی تو غلطی ہو جاتی ہے, غلطی ہونا کوئی جو ہے بری بات نہیں ہے, انسان کی ایک فطرت ہے. اللہ رب العزت نے الانسان مرکب من الخطأ والنسیان, بھول اور گناہ انسان دونوں چیزوں کو ملا کر اللہ نے پیدا کیا ہے. تو جب دونوں چیزوں کو ملا کر پیدا کیا ہے تو غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے, فرشتوں سے تو غلطی نہیں ہوتی. تو پھر ایسا جو ہے سوچنا کہ بھئی یہ لوگ اپنی تعریف کر رہے ہیں, یہ جو ہے حماقت ہے, بے وقوفی ہے, اور عقل کی کمی کی وجہ سے ایسا لوگ سمجھتے ہیں. ایسی بات نہیں. اور
کون لوگ ایسا سمجھتے ہیں اور کون لوگ جو ہے بولتے رہتے ہیں، آپ لوگ مجھ سے اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لیکن میں اس کا تذکرہ بھی نہیں کروں گا، تذکرہ کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے، لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ بھئی ایک جماعت جو کہ اللہ سے روٹھا ہوا بندہ، اللہ سے دور گیا ہوا بندہ، اس بندے کو لا کر اللہ سے ملاتی ہے تو کتنا بڑا کام ہے، کتنا جو ہے فضیلت والا کام ہے۔ بھئی ایک آدمی نماز کو نہیں آ رہا ہے، جماعت جا کے نماز کے لیے بلائے اور وہ آدمی نماز کو آنا شروع کر دے، فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ بتاؤ، فائدہ ہوا نقصان ہوا؟ فائدہ ہی ہو رہا ہے کہ نمازی لوگ بڑھ رہے ہیں، مسجدیں آباد ہیں، تو پھر آپ یہ سمجھنا کہ بھئی یہ لوگ اپنی جو ہے تعریف کرتے رہتے ہیں اور قرآن میں جتنی آیتیں ہیں یہ تمام آیتوں کا اپنے اوپر فٹ کرتے رہتے ہیں کہ بھئی ہمت ہے تمہارے اندر، تم بھی اپنے اوپر فٹ کر کے دکھاؤ، ہمت ہے تمہارے اندر، تم بھی جو ہے ان آیتوں کے مصداق بن کے دکھاؤ۔ بھئی ہمارے اندر ہمت ہے، ہم کر رہے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے ان آیتوں کے مصداق، ان آیتوں کے جو خوشخبریاں ان آیتوں میں یہ ہمارے اوپر فٹ آتی ہیں۔ بھئی ہم کام ایسا کر رہے ہیں، تم لوگ بھی کر کے دکھاؤ، بعد میں جا کے جو ہے بات ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی کئی لوگ ایسے ہیں، ابھی میں نے کہا کہ بھئی اس جماعت کا میں نام نہیں لیتا، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے ایک گھروں کے بازو میں رہتے ہیں، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی ان کو جو ہے مسجد تک بلا کر لانے کی۔ توفیق کس کو ہو رہی ہے؟ تبلیغی جماعت کو۔ وہ لوگ جا رہے ہیں، جا کر اس کو پکڑ کے لا کے مسجد میں بٹھا رہے ہیں، تو اتنا اچھا کام ہو رہا ہے۔ لیکن لوگ وہی جو کہا جاتا ہے کہ بھئی انسان کو اگر میٹھا پسند ہے تو اس کا ذہن جو ہے میٹھے کی طرف جائے گا۔ انسان کو میٹھا پسند نہیں ہے، انسان کو میٹھا پسند نہیں ہے، اس کے ذہن میں گندگی بھری ہوئی ہے، غلاظت بھری ہوئی ہے، تو اس کا دماغ جو ہے پاخانے کی طرف ہی جائے گا۔ ایسا نہیں کہ بھئی وہ آدمی جو ہے اچھائی کی طرف آئے، میٹھے کی طرف آئے، اس کا ذہن قبول کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں فتین بنے ہوئے ہیں، فتنہ برپا کر رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں ہم لوگوں کو ان تمام چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے تو جو ہے ایسے بہت سارے مسائل ہیں، اگر بیان کرنے کے لیے بیٹھا جائے تو پھر جو ہے وقت نکل جائے گا اور سالوں سال اس میں لگ جائیں گے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے جھگڑے کرتے رہتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ بات اصل یہاں سے شروع ہوئی کہ اہل کتاب اور اہل کتاب میں عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، تمام لوگ جو ہے برابر نہیں ہیں، اس میں سے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں اور وہ لوگ دائرے اسلام میں آ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات۔ یہاں پھر اللہ ان کے صفات بیان کر رہے ہیں۔ جو لوگ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، وہ دائرے اسلام میں آ جائیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی طریقے سے آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، بس یہ دو چیزیں نہیں بلکہ آگے بھی کام کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائی سے روکتے بھی ہیں، اور وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیک کاموں میں خود جو ہے سبقت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ صفات جو ہے ان لوگوں کے بیان ہو رہے ہیں جو یہودی اور عیسائی میں دائرے اسلام میں آ جاتے ہیں، اللہ ان کی یہاں جو ہے تعریف کر رہے ہیں۔ جب غیر آ کر دائرے اسلام میں اچھا کام کر رہا ہے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلا رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے، ہم مسلمان ہو کر لوگوں کو بھلائی کی طرف نہ بلائیں، برائی سے نہ روکیں، تو پھر یہ جو ہے ہماری شان کے خلاف ہے۔ جو لوگ اس کو جو ہے اپنے خیالات کے اوپر محمول کرتے ہیں، ان کی بات نہیں ہے، ان کو الگ چھوڑ دیں۔ لیکن اگر آج ہماری بات اگر کہیں جائیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ صفات ہم جو ہے اپنے اندر پیدا کریں، ایک دوسرے کو جو ہے اچھائی کی طرف بلاتے رہیں، برائی سے روکتے رہیں، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں اس طرح کرنے والے وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ نیک لوگوں میں شامل ہیں، یہی لوگ، یہی جماعت جو ہے نیک لوگوں میں شامل ہے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا، اور یہ لوگ جو نیک کام کریں گے اس سے محروم نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی یہ لوگ دائرے اسلام میں آنے کے بعد جو بھی نیک کام کریں گے، اللہ رب العزت اس نیک کام کو ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ کا ایک ضابطہ ہے، اللہ کا ایک قانون ہے، کافر بھی اگر نیک کام کرتا ہے تو دنیا میں اللہ رب العزت اس کا بدلہ ضرور دیں گے۔
جائیں کہ ایک کافر اور ایک جو ہے عیسائی، ایک یہودی دائرے اسلام میں آ کر اچھا کام کرے اور اللہ رب العزت اس کے کام کو ضائع کرے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ان کو جو ہے دنیا میں بھی بہتر بدلہ دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالی تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کو بہت محبوب رکھتے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بھئی کس کے اندر تقوی ہے، کس کے اندر پرہیزگاری ہے۔ اللہ رب العزت، مشکات کی روایت ہے، میں جو ہے کچھ روایتیں، کچھ حدیثیں جو ہے میری زبان پر رہتی ہیں، ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے، اور یہ جو ہے اس وقت سے میرے جو ہے ذہن میں بیٹھی ہے جب یہ سبق ہوا تھا، مشکات شریف کا سبق ہوا تھا، سبق میں حدیث ہمارے سامنے گزری تھی، تو اس وقت سے یہ حدیث میرے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العزت صورتوں کو اور کسی کے مال کو اللہ نہیں دیکھتے، اللہ رب العزت کیا دیکھتے ہیں؟ ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں اور انسان کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو یہی دو چیزیں اللہ کے نزدیک قابل اعتبار ہیں، اس کے علاوہ تمام چیزیں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو اسی لیے اللہ یہاں فرما رہے ہیں واللہ علیم بالمتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کو، پرہیزگاری کی طرف جانے والوں کو اللہ بہتر جانتے ہیں، خوب اچھے طریقے سے اللہ جانتے ہیں۔ تو یہ جو ہے 4 آیتوں کی تفسیر ہوئی ہے۔ وقت جو ہے تقریباً 5-6 منٹ زیادہ ہو چکا ہے، تو 4 آیتیں اس لیے میں نے انتخاب کیا ہے کہ 4 آیتوں کا جو ہے مفہوم ایک دوسرے آیت سے ملا ہوا ہے، تو اس لیے میں نے 4 آیتوں کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن کے اندر جو تفسیر میں جو باتیں گزر رہی ہیں ان باتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی اور اچھائی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنے کی، برائیوں سے روکتے رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔